الحمد لله وكفاه وسلام على عباده الذين اصطفاه أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وقل رب زدني علما۔ ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ تعالیٰ کو لائق ہے جو اس کائنات کا اکیلا خالق و مالک ہے۔ درود و سلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، جن کو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے بہترین نمونہ بنایا ہے۔ اس سے پہلے ہم نے سورۃ الانفال کے 4 رکوع کا ترجمہ و تشریح پڑھ لیا ہے۔ اس ہفتے میں ہم سورۃ الانفال کا 5واں رکوع کا ترجمہ اور تشریح پڑھیں گے اور اس کے ساتھ اس کے مشقی سوالات کو حل کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل للذین کفروا ان ینتہوا یغفر لهم ما قد سلف وَإِن يَعُودُوا فَقَدْ مَضَتْ سُنَّةُ الْأَوَّلِ، قل کہہ دیجئے لِلَّذِينَ كَفَرُوا کافروں سے، ان يَنْتَهُوا اگر وہ باز آ جائیں، يُغْفَرْ لَهُمْ تو بخش دیا جائے گا لہم ان سے ما قد سلف جو یقیناً گزر چکا، وَإِن يَعُودُوا اور اگر وہ دوبارہ ایسا کریں گے، فقط تو یقیناً مضت گزر چکا، سنت الاولین سنت کہتے ہیں طریقے کو، الاولین پہلے لوگوں کا، تو یقیناً گزر چکا طریقہ پہلے لوگوں کا۔ پھر سن لیں قل للذین کفروا کہہ دیجئے کافروں سے، ان ینتہوا اگر وہ سب باز آ جائیں، یغفر تو بخش دیا جائے گا لہم ان سے ان کو، ما قد سلف جو یقیناً گزر چکا، وَإِن يَعُودُوا اور اگر وہ دوبارہ ایسا کریں گے، فقط مضت تو یقیناً گزر چکا ہے، سنت الاولین پہلے لوگوں کا طریقہ۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے قریش مکہ کو استغفار کی دعوت پیش کی ہے کہ جو کفار اس سے پہلے مارے جا چکے ہیں، اپنے انجام کو پہنچ چکے ہیں، وہ تو چلو جو ہو چکا ان کے ساتھ ہو چکا، لیکن ابھی جو زندہ ہے ان سے آپ کہہ دیجئے کہ وہ اپنے گناہوں سے، اپنی سرکشی سے باز آ جائیں، توبہ استغفار کر لیں۔ تو انہوں نے جو اس سے پہلے جرائم کیے ہیں، تو ان کی شرمندہ ہونے پر، ان کے توبہ طائب ہونے پر اللہ تعالیٰ ان کے تمام پچھلے گناہوں کو معاف فرما دیں گے اور ان کی اللہ کے ہاں کوئی پکڑ نہیں ہوگی۔ لیکن اگر انہوں نے اپنی اس زندگی میں توبہ نہ کی، یا بھی ان کے پاس ایک سنہری موقع ہے اور یہ موقع ان کے ہاتھ سے نکل گیا، تو جس طرح سے پہلے لوگ اس سے پہلے قوم سمود، قوم مدین، قوم لوط کے ساتھ واقعات پیش آئے، پھر ان کو بھی تیار ہو جانا چاہیے کہ پھر ان کے ساتھ بھی وہی حشر کیا جائے گا جو اس سے پہلی قوموں پر کیا گیا تھا۔ اس سے اگلی آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ فَإِنِ انْتَهَوْا فَإِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ بَصِيرٌ وَقَاتِلُوهُمْ اور تم ان سے لڑتے رہو، حتیٰ یہاں تک کہ لا تکونا نہ رہے فتنۃ کوئی فتنہ، وَيَكُونَ الدِّينُ اور ہو جائے دین، کلہ سارے کا سارا، للہ اللہ کے لیے، فَإِن پس اگر انتہوا وہ باز آ جائیں، فَإِنَّ اللَّهَ بے شک اللہ تعالیٰ بما يعملون جو بھی وہ عمل کرتے ہیں، بصیر خوب دیکھنے والا ہے۔ وَإِن تَوَلَّوْا اور اگر یہ منہ موڑ لیں، فَاعْلَمُوا تو تم جان لو، ان اللہ بے شک اللہ تعالی مولاکم تمہارا کارساز ہے، نعم المولا کس قدر خوب کارساز ہے، بہترین کارساز ہے، ونعم النصیر اور کتنا بہترین مددگار ہے۔ وَإِن تَوَلَّوْا اگر وہ سب منہ موڑ لیں، فَاعْلَمُوا تو تم جان لو، ان اللہ مولاکم بے شک اللہ تعالی تمہارا کارساز ہے، نعم المولا بہترین کارساز ہے، ونعم النصیر اور بہترین مددگار ہے۔ تو یہ 2 آیات کا کیونکہ مفہوم ایک دوسرے سے ملتا جلتا تھا، اس لیے ان کو اکٹھا جو ہے وہ شامل کر لیا گیا ہے۔ تو اس کی وضاحت جس طرح سے ہے، پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو جہاد کا حکم دیا ہے
کہ وہ قریش مکہ سے جہاد کریں، اور اس کے دو مقصد بیان کیے ہیں۔ ایک تو یہ فرمایا کہ فتنے کا خاتمہ ہو جائے، اور دوسرا یہ کہ دین تمام تر اللہ کا ہو جائے۔ اب فتنے سے مراد کیا ہے کہ مسلمانوں کو جبر و ظلم کے ساتھ دین حق سے روکنے کا جو سلسلہ قریش مکہ اور ان کے ساتھیوں نے جاری کر رکھا تھا، اس وجہ سے مسلمانوں کو حکم دیا گیا کہ وہ ان سے جنگ کریں، اور یہ جنگ اس وقت تک جاری رکھیں جب تک سرزمین سے اس فتنے کا خاتمہ نہ ہو جائے، اور کسی کے لیے اس بات کا امکان باقی نہ رہے کہ وہ کسی دوسرے مسلمان کو اسلام لانے کی بنا پر مٹا سکے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو دوسرا مقصد بیان کیا گیا وہ یہ تھا کہ کفار کی یا کفر کی شوکت باقی نہ رہے، اور حکم صرف اور صرف اللہ کا ہو جائے، اللہ کا دین سب ادیان پر غالب ہو جائے۔ مزید فرمایا کہ جو کفار ظاہر میں اپنی شرارت اور کفر سے باز آ جائیں تو ان سے قتال نہ کیا جائے، ان کے دلوں کا حال اور مستقبل کی کیفیات کو اللہ کے سپرد کر دیا جائے، جیسا وہ کام خود کریں گے تو اللہ تعالیٰ کے علم میں ہوں گے، اور اللہ تعالیٰ کے ہاں مسلمان صرف ظاہر حال کے موافق عمل کرنے کے مکلف ہیں۔ تو اگلی آیت میں جو فرمایا گیا کہ وَإِن تَوَلَّوْا فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَوْلَاكُمْ نِعْمَ الْمَوْلَى وَنِعْمَ النَّصِيرُ، تو اس میں یہ فرمایا گیا کہ مسلمانوں کو یہ چاہیے کہ وہ اللہ کی مدد اور حمایت پر بھروسہ رکھیں، کفار کی کثرت اور ساز و سامان سے خوفزدہ نہ ہوں، جیسا کہ مسلمان جنگ بدر میں دیکھ چکے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی کس قدر خوب امداد اور حمایت فرمائی تھی۔ اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَاعْلَمُوا، اور تم جان لو، انما بے شک جو تم نے مال غنیمت حاصل کی، من شیئن کسی چیز سے، فَأَنَّ لِلَّهِ بے شک اللہ کے لیے ہے، خُمُسَہُ اس کا 5واں حصہ، وَلِلرَّسُول اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہے، وَلِذِي الْقُرْبَى اور قرابت والوں کے لیے ہے، وَالْيَتَامَى اور یتیموں کے لیے، وَالْمَسَاكِين اور مسکینوں کے لیے، وَابْنِ السَّبِيلِ اور مسافروں کے لیے، ان کنتم اگر ہو تم ایمان لانے والے، باللہ اللہ پر، وما انزلنا اور جو ہم نے اتارا، علی عبدنا اپنے بندے پر، یوم الفرقان فیصلے کے دن، یوم التقى الجمعان جس دن بہم ملیں دو جماعتیں، یوم اس دن، التقى ملیں الجمعان دو جماعتیں، واللہ اور اللہ تعالی علی کل شیء قدیر ہر چیز پر قدرت رکھنے والے ہیں۔ پھر سنیے وَاعْلَمُوا اور تم جان لو، انما بے شک جو تم نے غنیمت حاصل کی، من شیئن کسی چیز سے، فَأَنَّ لِلَّهِ تو بے شک للہ اللہ کے لیے ہے، خُمُسَہُ اس کا 5واں حصہ، وَلِلرَّسُولِ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہے، وَلِذِي الْقُرْبَى اور قرابت والے کے لیے ہے، وَالْيَتَامَى اور یتیموں کے لیے ہے، والمساکین اور مسکینوں کے لیے ہے، وابن السبیل اور مسافروں کے لیے ہے، ان کنتم اگر ہو تم آمنتم ایمان لانے والے، باللہ اللہ پر، وما انزلنا اور اس پر جو ہم نے اتارا، علی عبدنا اپنے بندے پر، یوم الفرقان فیصلے کے دن، یوم التقى الجمعان جس دن بہم ملیں دو جماعتیں، واللہ اور اللہ تعالی علی کل شیء ہر چیز پر قدیر قدرت رکھنے والا ہے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تعالی نے مسلمانوں کو فرمایا ہے مال غنیمت کا 5واں حصہ اللہ کے لیے، اس کے رسول کے لیے، قرابت داروں کے لیے، یتیموں کے لیے، مساکین کے لیے اور مسافروں کے لیے رکھا گیا ہے۔ جاہلیت میں یہ دستور تھا کہ جو بھی مال و اسباب اکٹھا ہوتا تو اور جو شخص بھی اس کو حاصل کرتا وہ اسی کا ہی شمار کیا جاتا تھا۔ اب اسلام میں یہ دستور قائم کیا گیا کہ سارے مال غنیمت کو اکٹھا کیا جائے گا، اس میں سے 5واں حصہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حق نکال کر بقیہ مال مجاہدین میں تقسیم کر دیا جائے گا۔ تو
زمانہ جاہلیت میں جو سردار ہوتے تھے وہ اس مال میں سے چوتھا حصہ لے لیتے تھے، اس کو وہ مرباع کہتے تھے، اور یہ مال ان کے ذاتی تصرف میں آتا تھا۔ اسلام نے مال غنیمت میں سے اللہ اور اس کے رسول کا حق صرف 5واں حصہ مقرر فرمایا، اور یہ بھی بتا دیا کہ اس 5ویں حصے کو بھی تمام تر معاشرے کی اجتماعی بہبود کے کاموں کے لیے معاشرے کو ہی واپس کر دیا جائے۔ اب جس طرح سے اللہ کا حق ہے تو اللہ کا ظاہری بات ہے، اللہ تعالیٰ تو اس مال سے بے نیاز ہیں، تو اصل میں اللہ کے حق سے مراد یہ ہے کہ یہ وہ کام کیے جائیں گے جو اللہ کے دین کو بلند کرنے کے لیے، دین کو اقامت دین کے لیے اور ملت کی حفاظت کی نوعیت کے ہوں گے۔ زمانہ اور حالات کی تبدیلی سے ان کی شکلیں مختلف بھی ہو سکتی ہیں۔ رسول کا حق اس سے کیا مراد ہے؟ تو رسول کا یہ حق بحیثیت رسول کے نہیں بلکہ اسلامی ریاست کے سربراہ کی حیثیت سے ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک اوقات کا لمحہ لمحہ اس کی ذمہ داریاں ادا کرنے میں صرف ہو رہا تھا، تو یہ ضروری ہوا کہ اس مال میں سے آپ کا حق بھی رکھا جائے، اور یہ حق در حقیقت ریاست کے سربراہ کا حق تھا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے خلیفہ اور جانشین کی طرف منتقل ہوا۔ ذوی القربہ کا حق سے مراد کیا ہے؟ کہ اس سے مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قرابت دار مراد ہے، چاہے وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ظاہری رشتہ دار ہوں یا سسرالی رشتہ دار ہوں۔ اس کے ساتھ ساتھ یتیموں اور مساکین کا جو حصہ مقرر کیا گیا ہے یہ بھی دیکھا جائے تو معاشرے کے کمزور طبقات کے لوگوں کا حصہ جو ہے اس کے اندر رکھا گیا ہے کہ یتیم، مساکین اور مسافر لوگ جو اپنے گھر سے دور ہیں اور اپنے گھر نہیں جا سکتے، تو ان کو بھی اس مال کے اندر مسافروں کو شامل کیا گیا ہے تاکہ وہ بھی اس اجتماعی خدمت کے اندر جو ہے وہ شریک ہو سکے۔ اگلی آیت میں اگلے حصے میں جو فرمایا گیا ان کنتم آمنتم باللہ وما انزلنا علی عبدنا یوم الفرقان یوم التقى الجمعان، اگر تم ایمان لاتے ہو اللہ پر اور اس نصرت پر جو ہم نے اتاری اپنے بندے پر فیصلے کے دن، اس دن جس دن دو گروہ آمنے سامنے آئے، تو یوم الفرقان سے مراد غزوہ بدر کا دن ہے، یعنی غزوہ بدر کا دن جو ہے حق اور باطل میں ایک کسوٹی کی حیثیت رکھتا ہے کہ مسلمان کم تعداد ہونے کے باوجود انہوں اتنی بڑی کفار کی تعداد سے وہ ٹکرا گئے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کی کم تعداد کے باوجود بھی ان کو اتنے بڑے لشکر پر فتح عطا فرمائی۔ تو یہ اس طرف اشارہ ہے کہ اگر تمہارا اللہ پر اور اس نصرت پر ایمان ہے تو جو ہم نے فیصلہ مقرر کیا ہے اسے دل و جان سے قبول کرو۔ اس میں ساتھ ساتھ اس بات کی طرف بھی اشارہ ہے کہ مسلمانوں کے کسی گروہ کو یہ خیال نہیں کرنا چاہیے کہ یہ کامیابی اس کی بدولت ملی ہے، تو فرمایا گیا کہ یہ جو کچھ بھی ہوا ہے یہ اللہ کی کارسازی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے ایسا ہوا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی نصرت کی وجہ سے ایسا ممکن ہوا ہے جس نے اپنی غیبی فوج بھیجی تھی۔ اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، نہ اللہ کسی کا محتاج ہے اور نہ اس کا رسول کسی کا دست نگر ہے۔ اللہ تعالیٰ جب چاہے گا اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدد کے لیے مزید افواج بھی بھیجتا رہے گا۔ اگلی آیت میں فرمایا اذ انتم، جب تھے تم، بالعدوۃ الدنیا، قریبی کنارے پر، وہم بالعدوۃ القصویٰ، اور وہ دور کے کنارے پر، والرکب، اور قافلہ، اسفل منکم، تم سے نیچے تھا، فلو تواعدتم، اور اگر تم آپس میں وعدہ کر لیتے، لاختلفتم، تو تم اختلاف میں پڑ جاتے، فی المیعاد، وقت مقررہ کے بارے میں، ولیکن لیقضی اللہ امرا، لیکن اکٹھا کر دیا تمہیں تاکہ پورا کر دے اللہ تعالی امرن، اس کام کو، کان مفعولا، جس نے ہونا تھا، لیہلکا، تاکہ ہلاک ہو جائے، من ہلکا، جس نے ہلاک ہونا ہے، عن بینہ، واضح دلیل سے، ویحیی، اور زندہ رہے، من حی،
جس نے زندہ رہنا ہے عن بینہ واضح دلیل سے، وَإِنَّ اللَّهَ اور بے شک اللہ تعالیٰ لَسَمِيعٌ عَلِيمٌ البتہ خوب سننے والا ہے، خوب جاننے والا ہے۔ پھر سن لیجئے، اِذْ أَنْتُمْ جب تھے تم بالعدوۃ الدنیا قریبی کنارے پر، وہم بالعدوۃ القصویٰ اور وہ دور کے کنارے پر، والرکب اسفل منکم اور قافلہ تم سے نیچے تھا، ولو تواعدتم اور اگر تم آپس میں وعدہ کر لیتے، لاختلفتم تو تم ضرور اختلاف کرتے فی المیعاد وقت مقرر میں، ولیکن اور لیکن لیقضیا تاکہ وہ پورا کر دے، اللہ تعالی امرن اس کام کو، کان مفعولا جو تھا کیا جانے والا، لیہلکا تاکہ ہلاک ہو، من ہلکا جس نے ہلاک ہونا ہے، عن بینہ واضح دلیل سے، ویحیا اور زندہ رہے، من حیا جس نے زندہ رہنا ہے، عن بینہ واضح دلیل سے، وَإِنَّ اللَّهَ اور بے شک اللہ تعالی لسمیع خوب سننے والا ہے، علیم جاننے والا ہے۔ مایا گیا بالعدوۃ الدنیا قریب کے کنارہ، تو اس سے مراد میدان جنگ کی وہ جانب ہے جو مدینہ طیبہ سے قریب تھی، وہم بالعدوۃ القصویٰ دور کا کنارہ، تو پرلے کنارے سے مراد جو مدینہ منورہ سے دور تھا یعنی کفار کا لشکر، والرکب اسفل منکم اور قافلہ تم سے نیچے تھا، اس سے مراد جو ہے وہ ابو سفیان کا تجارتی لشکر ہے جو نیچے کی طرف ہٹ کر سمندر کے کنارے کنارے جا رہا تھا، اور قافلہ اور مسلمانوں کے درمیان قریش کی فوج جو ہے وہ حائل ہو چکی تھی۔ آگے فرمایا گیا اگر تم ولو تواعدتم لاختلفتم فی المیعاد اگر تم باہمی قرارداد پاس کر لیتے تو وقت مقررہ میں پہنچنے میں اختلاف میں پڑ جاتے، تو مراد یہ ہے کہ مسلمان کفار کی تعداد اور ظاہری ساز و سامان سے خائف تھے، کفار مسلمانوں کی حقانیت، خدا پرستی اور بے جگری سے مروب رہتے تھے، تو دونوں کو جنگ کی ذمہ داری لینے یا شرکت کرنے میں تردد اور تقاعد ہو سکتا تھا، اس طرف اشارہ ہے، وہ دور ہو سکتے تھے۔ ولیکن لیقضی اللہ امرا یعنی قریش اپنے قافلے کی مدد کو تو آئے اور تم قافلے پر حملہ کرنے کے لیے، لیکن قافلہ بچ نکلا اور دو فوجیں ایک میدان کے دو کناروں پر آ گئیں، ایک کو دوسرے کی خبر نہیں تھی، یہ تدبیر اللہ کی تھی، اگر تم قصداً ایسا کرنا چاہتے تو ایسا بروقت نہ کر سکتے۔ اس فتح کے بعد کافروں پر بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کھل گئی، مایا گیا ہے کہ لیہلک من ہلک عن بینۃ ویحیی من حی عن بینہ، تاکہ ہلاک ہو جائے جس نے ہلاک ہونا ہے واضح طور پر، اور زندہ رہے جس نے زندہ رہنا ہے واضح دلیل کے ساتھ۔ تو یہاں پر یہ وضاحت ہو رہی ہے اللہ تعالیٰ کی اسکیم کی اور اس کے فوائد اور اس کے مصالح کی۔ مراد یہ ہے کہ اللہ نے چاہا کہ قریش اور مسلمانوں میں ایک ٹکر ہو اور وہ فرق نمایاں ہو جائے جو حق کو حق کر دکھائے اور باطل کا باطل ہونا واضح کر دے، تاکہ اس کے بعد جو ہلاکت کی راہ اختیار کریں وہ بھی اتمام حجت کے ساتھ یہ راہ اختیار کریں، جو زندگی کی راہ اختیار کریں وہ بھی ایک روشن دلیل دیکھ کر اختیار کریں۔ ہلاکت اور زندگی سے مراد یہاں پر ظاہری روحانی اور معنوی ہلاکت اور زندگی ہے۔ تو بدر کے معرکے نے اہل کفر اور اہل ایمان دونوں گروہوں کے سامنے ایک ایسی واضح برہان رکھ دی کہ نہ اہل کفر کے لیے کوئی عذر باقی رہ گیا، نہ اہل ایمان کے لیے کوئی ابہام باقی رہ گیا، ان کے لیے ان کا کفر بالکل عریاں ہو کر سامنے آ گیا، اور اہل ایمان کے لیے ان کا ایمان سورج کی طرح چمک اٹھا۔ اور آگے جو فرمایا گیا وَإِنَّ اللَّهَ لَسَمِيعٌ عَلِيمٌ، تو اللہ تعالیٰ یہاں پر فرما رہے ہیں کہ دیکھو اللہ رب العزت کی شان کہ اللہ تعالیٰ کمزور مسلمانوں کی فریاد سننے والا اور جاننے والا ہے، کہ کس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے تمہاری مدد فرمائی اور کس طرح تمہاری فریاد قبول کرتے ہوئے تمہیں اپنی غیبی مدد سے نوازا۔ اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اِذْ يُرِيكَهُمُ اللَّهُ فِي مَنَامِكَ قَلِيلًا
ولو أراكهم كثيرا لفشلتم ولتنازعتم في الأمر ولكن الله سلم إنه عليم بذات الصدور۔ فرمایا وَإِذْ يُرِيكَهُمُ اللَّهُ، جب دکھلا رہا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ کفار، جب یری دکھلا رہا تھا کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، ہم وہ انہیں یعنی کفار مکہ، اللہ تعالیٰ فی منامی کا آپ کے خواب میں قلیلہ تھوڑے، ولو اور اگر ارا دکھا دیتا کا آپ کو ہم انہیں کثیراً زیادہ، لفشلتم تو تم ضرور ہمت ہار جاتے، ولا تنازعتم اور تم ضرور آپس میں جھگڑتے، فی الامر اس معاملے میں، ولیکن اللہ سلم لیکن اللہ نے سلامت رکھا، انہ بے شک وہ علیم خوب جاننے والا ہے، بذات الصدور سینوں کی باتوں کو۔ پھر سن لیجئے، جب یریکہم اللہ دکھلا رہا تھا آپ کو وہ کفار، اللہ تعالیٰ فی منامی کا آپ کے خواب میں قلیلہ تھوڑے، ولو اور اگر ارا دکھلا دیتا کا آپ کو ہم وہ کفار کثیراً زیادہ، لفشلتم تو تم ضرور ہمت ہار جاتے، ولا تنازعتم اور تم جھگڑتے، فی الامر معاملے میں، ولیکن اللہ سلم لیکن اللہ نے سلامت رکھا، انہ بے شک وہ علیم جاننے والا ہے، بذات الصدور سینوں والی باتوں کو۔ تو اس آیت کریمہ میں اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ یہ وہ وقت ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسلمانوں کو لے کر مدینہ سے نکل رہے تھے، یا راستے میں کسی منزل میں تھے، اور یہ معلوم نہ تھا کہ کفار کا لشکر ابھی کس قدر ہے، تو مسلمانوں کے علم میں ابھی یہ بات نہیں تھی۔ اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے خواب میں لشکر دکھایا، اور جو منظر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے پیش کیا گیا، تو اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اندازہ لگایا کہ دشمنوں کی تعداد کچھ زیادہ نہیں ہے۔ یہی خواب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حکم سے مسلمانوں کو سنایا، اس سے ہمت پا کر مسلمان آگے بڑھتے چلے گئے۔ تو اب یہ خواب میں تعداد کا تھوڑا دکھلانا، یہ اصل میں اللہ تعالیٰ چاہتے تھے کہ مسلمانوں میں کسی قسم کی بزدلی اور جھگڑا نہ ہو، اور ان کے اندر بہادری پیدا ہو، اور جنگ کے اندر دشمن کا خوف سب سے بڑی چیز ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس موقع پر مسلمانوں کو اس سے بچا لیا۔ اگلی آیت کریمہ میں فرمایا گیا وَإِذْ يُرِيكُمُوهُمْ اور جب وہ دکھلا رہا تھا کموں تمہیں، ہم ان کافروں کو، اذ التقیتم جب تم باہم ملے، فی اعینکم تمہاری آنکھوں میں، قلیلا تھوڑے، ویقللکم اور وہ کم دکھلا رہا تھا تمہیں، فی اعینہم ان کی آنکھوں میں، لیقضی اللہ لیقضیہ تاکہ پورا کر دے، اللہ تعالی امرن اس کام کو، کان مفعولا جس نے ہونا تھا، جو کیا جانے والا تھا، وَإِلَى اللَّهِ اور اللہ ہی کی طرف، ترجع الامور معاملات کو لوٹایا جاتا ہے، ترجع لوٹایا جاتا ہے، لوٹائے جاتے ہیں، الامور معاملات۔ وَإِذْ يُرِيكُمُوهُمْ اور جب وہ دکھلا رہا تھا کموں تمہیں، ہم وہ کفار، اذ التقیتم جب تم باہم ملے، فی اعینکم تمہاری آنکھوں میں، قلیلا تھوڑے، ویقللکم اور وہ کم دکھلا رہا تھا تمہیں، فی اعینہم ان کی آنکھوں میں، لیقضیا تاکہ پورا کر دے، اللہ تعالی امرن اس کام کو، کان مفعولا جو کیا جانے والا تھا، وَإِلَى اللَّهِ اور اللہ ہی کی طرف، ترجع الامور تمام معاملات کو لوٹایا جاتا ہے۔ تو ان آیات کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے اس بات کی طرف اشارہ فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے خواب میں تعداد کو کم کر کے، کم دکھلا کر یہ مہربانی مسلمانوں پر فرمائی، اپنا خصوصی کرام فرمایا کہ بوقت جنگ مسلمانوں کی نگاہوں
میں بھی وہ کم نظر آئے۔ مسلمان دیکھ رہے تھے کہ یہ تو شاید 70-80 لوگ ہیں جن کے ساتھ ہمارا مقابلہ ہونا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے فرماتے ہیں کہ میں نے اندازہ کر کے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ یہ لوگ تو کوئی 70 کے قریب ہی لگتے ہوں گے۔ تو اب اسی طرح کافروں کی نظر میں بھی اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی تعداد کو کم دکھلایا تاکہ وہ بھی میدان میں کھڑے رہیں اور مسلمانوں کے ساتھ مقابلہ کرنے کے لیے جی نہ چرائیں، تاکہ اللہ اپنے اس کام کو کر گزریں جس نے ہونا تھا، یعنی کافروں پر اپنی پکڑ لے آئیں اور مومنوں پر اپنی رحمت نازل فرما دیں۔ تو جب تک لڑائی شروع نہیں ہوئی دونوں گروہوں کی یہی حالت رہی، یہی کیفیت رہی۔ تو لڑائی شروع ہوتے ہی اللہ تعالیٰ نے 1000 فرشتوں سے اپنے بندوں کی مدد فرمائی، مسلمانوں کا لشکر بڑھ گیا اور کافروں کا زور ٹوٹ گیا۔ اب کافروں کو بھی مسلمان اپنے سے 2 گنا زیادہ نظر آنے لگے۔ اللہ نے اپنی موحدین کی مدد فرمائی اور آنکھوں والوں کے لیے عبرت کا خزانہ کھول دیا، جیسا کہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 13 میں فرمایا گیا، قد کان لکم آیۃ فی فئتین التقتا فئۃ تقاتل فی سبیل اللہ واخری کافرۃ یرونہم مثلیہم رأی العین واللہ یؤید بنصرہ من یشاء ان فی ذلک لعبرۃ لأولی الالباب۔ اس آیت میں بتایا گیا ہے کہ تمہارے لیے نشانی ہے ان 2 جماعتوں میں جو باہم آپس میں ملی۔ ایک گروہ اللہ کے راستے میں لڑ رہا تھا اور دوسری جماعت کافروں کی، وہ انہیں اپنے سے دگنا دیکھ رہے تھے، اور اللہ اپنی مدد کے ساتھ تائید فرماتا ہے جس کی چاہتا ہے، بے شک اس میں نشانی ہے آنکھوں والوں کے لیے۔ تو عزیز طلبہ، امید ہے کہ یہ سبق آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ اب ہم اس سبق کے سوال جواب کی طرف چلتے ہیں، یعنی مشقی سوالات کی طرف چلتے ہیں۔ اس کا پہلا حصہ الفاظ معنی پر مشتمل ہوتا ہے۔ فرمایا گیا مضت گزر چکی، یوم الفرقان فیصلے کا دن، العدوۃ الدنیا وادی کے اس جانب، وادی کے اس کنارے، العدوۃ الدنیا وادی کے اس کنارے اس جانب، الرکب قافلہ، لفشلتم تم ضرور ہمت ہار جاتے، تم نہ مردی دکھاتے، یقلل کم کر کے دکھاتا ہے، قلیل سے ہے تھوڑا کر کے کم کر کے دکھاتا ہے۔ پھر سن لیں مضت گزر چکی، یوم الفرقان فیصلے کا دن، العدوۃ الدنیا وادی کے اس جانب، وادی کے اس کنارے، العدوۃ القصویٰ وادی کے اس جانب، وادی کے اس کنارے، لفشلتم تم ضرور ہمت ہار جاتے، نہ مردی دکھاتے، الرکب قافلہ، یقلل کم کر کے دکھاتا ہے۔ آگے مشقی سوالات کی طرف چلتے ہیں۔ مشقی سوالات میں فرمایا گیا ہے اس سبق میں مال غنیمت کی تقسیم کے بارے میں کیا حکم دیا گیا ہے؟ تو اس کا جواب ہے، مال غنیمت ایسے مال کو کہتے ہیں جو مسلمان کفار سے لشکر کشی کی صورت میں غلبہ پا لینے کے بعد حاصل کریں۔ اس کے 5 حصے کیے جاتے ہیں، 4 حصے مجاہدین میں تقسیم ہوں گے، جبکہ 5ویں حصے کی تقسیم کے بارے میں یہ حکم دیا گیا ہے، اور جان لو کہ جو کچھ تم مال بطور غنیمت حاصل کرو تو اس کا 5واں حصہ اللہ کے لیے، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، قرابت داروں، یتیموں، مسکینوں اور مسافروں کے لیے ہے۔ اگر تم اللہ پر ایمان رکھتے ہو اور فتح و نصرت پر جو فیصلے کے دن ہم نے اپنے بندے پر نازل کی تھی، جبکہ دونوں لشکروں میں مقابلہ ہوا، اور اللہ تعالی ہر چیز پر قادر ہے۔ اگلا سوال ہے، اللہ تعالیٰ نے غزوہ بدر میں مسلمانوں کی کامیابی کے لیے کس کس خصوصی انعام و احسان کا ذکر فرمایا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے غزوہ بدر میں مسلمانوں کی کامیابی کے لیے درج ذیل خصوصی انعام و احسان کا ذکر فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی کامیابی کے لیے خصوصی نصرت فرمائی اور مسلمانوں کی تسکین کے لیے فرشتوں کو اتارا، مال غنیمت حلال ہونے کا حکم نازل فرمایا، مسلمانوں کے دلوں سے کافروں کی ہیبت نکال دی، اپنے سے زیادہ ہونے کے باوجود کفار ان کو کم نظر آنے لگے، کفار کے دلوں میں مسلمانوں کی ہیبت ڈال دی اور وہ کم ہونے کے باوجود کفار پر فتح پا گئے۔ اللہ نے مسلمانوں کو میدان جنگ میں ثابت قدمی عطا فرمائی، غزوہ بدر کو یوم الفرقان یعنی حق و باطل میں فرق کرنے والا دن قرار دیا۔ تو یہ تھا آج کا ہمارا سبق۔ امید ہے کہ آپ کو یہ سبق سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ تو آپ دیگر مشاغل کے ساتھ اسلامیات کے اسباق کو بھی اچھی طرح پڑھیں اور سمجھیں۔
اگر اس حوالے سے آپ کو کسی قسم کی بھی کوئی پرابلم ہو تو ہماری زوم کلاسز میں اس حوالے سے کوشچن آنسر کی سہولت موجود ہوتی ہے، کہ جو طلباء یہاں پر نہ کسی بھی حوالے سے ان کو کوئی پرابلم پیش آ رہی ہو تو اس کے حوالے سے پوچھ سکتے ہیں۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔